جب ہم اس کائنات کا نظام دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کسی ایک خالق کی تخلیق کردہ ہے۔ نہ اس میں کہیں کوئی سکم ہے نہ جھول، ہر تخلیق بامقصد اور منظم نظر آتی ہے۔ سورج کا نظام، چاند کا نظام، سمندروں کے نظام، ان تمام نظاموں سے فائدہ اٹھاتی زندگی اور پھر زندگی کا نظام۔ ہم انسان ایک عقل رکھنے والی باشعور مخلوق ہیں۔ جب ہم اس کائنات کو ایک منظم طریقے سے رواں دواں دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کائنات خود بخود تخلیق ہوئی یا اس کے پیچھے کوئی خدا کار فرما ہے؟ ہمارا وجود کیوں ہے؟ کیا ہمیں کسی خدا نے پیدا کیا ہے یا ہم محض حادثاتی طور پر وجود میں آ گئے ہیں؟ ہمارا خالق کون ہے؟ اگر ہمیں کسی خالق نے پیدا کیا ہے تو ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیشہ سے انسان کی جستجو کا مرکز رہے ہیں۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ہم اس دنیا میں محض حادثاتی طور پر پیدا ہو گئے ہیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہے، ایک عیاشی بھری زندگی جس کا کوئی قاعدہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی اصول نہیں۔ یہ طرز زندگی بظاہر ہماری زندگی کو آسان مگر حقیقتاً بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو آسان بنانے کی جستجو میں دوسروں کی زندگی مشکل بنا دیتے ہیں، یہ بھول کر کہ خود ہمیں بھی اسی معاشرے میں رہنا ہے۔ جتنا یہ معاشرہ خوبصورت اور پرامن ہوگا اتنا ہی یہاں سکون سے رہنا آسان ہوگا۔ لیکن اگر ہم ایک خالق کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا سامنا ایک بظاہر مشکل ترین زندگی سے ہوتا ہے، وہ زندگی جس میں اپنے خالق کی مکمل فرما برداری شامل ہوتی ہے، انبیاء کی تعلیمات شامل ہوتی ہیں۔ ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، روز آخرت میں وہ خدا ہم سے پوچھے گا ہمارے ہر عمل کے بارے میں۔ یہ خوف، یہ ڈر ہمیں ایک باضابطہ زندگی گزارنے کی طرف مائل کرتا ہے، ہمیں صلہ رحمی سکھاتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اس امید پر جیتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کا کام اس دنیا کے لوگوں کو دین سے پھیر کر اس دنیا میں فساد برپا کرنا ہے۔ خیر و شر کی یہ جنگ ازل سے ہے اور ابد تک جاری رہے گی، یہی اس دنیا کا نظام ہے۔ یہاں ہدایت کا نور بھی ہے اور شیطان کا شر بھی۔ انسان کو ان تمام معاملات سے گزرتے ہوئے اپنی زندگی تمام کرنی ہے۔ شیطان وقتی فائدے کا لالچ دے کر اسے ہدایت کے راستے سے پھیرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں کے لیے بموجب ہدایت صبر کی تلقین کرتے اور اس دنیا سے بے رغبتی دلاتے ہیں، ہمیشہ کی جنت کی نوید سناتے ہیں، مگر انسان بڑا ہی بے صبر ہے۔ اس آزمائشی دھوکے کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، خود بھی بہکتا ہے، اوروں کو بھی بہکاتا ہے، مگر انہی میں ایسے مومن بھی ہوتے ہیں جو اس آزمائشی اور چند روزہ زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ الحاد کا لفظ لحد سے نکلا ہے جس کے معنی ایسی قبر جس میں درز بنائی جاتی ہے۔ عربی زبان میں بھی اس کا مطلب اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہونا، راہ راست سے ہٹا ہوا ہونا اور انحراف ہے۔ ملحد سے مراد وہ لوگ جو کسی بھی خدا، کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک یہ پوری کائنات اور اس میں موجود یہ زندگی محض ایک حادثے کا شاخسانہ ہے۔ انہیں دہریے بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ قرآن میں جہاں یہود، نصارہ، کفار، مشرکین اور منافقین کو عذاب کی وعید دی گئی ہے، وہاں دہریت کا پہلو بھی تشنا نہیں چھوڑا گیا۔ قرآن مجید کی اگر سورہ الجاثیہ اور سورہ الفرقان کو پڑھا جائے تو زیادہ تر آیات ایسے لوگوں کا ذکر کرتی نظر آتی ہیں جو اس دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اللہ کے کلام کا مذاق بناتے ہیں۔ روز جزا ان کے نزدیک ایک مذاق سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ سورہ الفرقان میں وہ اعتراضات مومنوں کو بتائے گئے ہیں جو الحاد کا صبح شام کا وتیرہ ہے۔ مثلا قرآن ایک شخص نے خود گڑھ لیا یا خدا ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے مانیں۔ سورہ الجاثیہ ان لوگوں کی بات کرتی ہے جو روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں۔ دہریت یا الحاد دراصل دنیاوی زندگی میں مبتلا ہو جانے کا نام ہے، قوانین سے بغاوت، ضابطوں اور قاعدوں سے فرار، بس اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دینا کہ اس زندگی کے بعد کچھ نہیں، انسان کا پیدا ہونا ایک حادثہ ہے اور مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ الحاد کے اسباب بے شمار ہیں مگر بنیادی سبب خواہش نفس کی غلامی ہے۔ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ پھر کیا تو اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ یا تو خیال کرتا ہے کہ اکثر ان میں سے سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ ان آیات میں ایسے لوگوں کو واضح طور پر جانوروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، ایک جانور کی زندگی کا کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ نہیں ہوتا۔ ہر وہ کام کرنا جس کی خواہش نفس میں ہو، بغیر اس خوف کے کہ کوئی حساب ہوگا۔
یہ دراصل جانوروں کا ہی وتیرہ ہے۔ آپ کسی جانور سے صلہ رحمی کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ ایک دوسرے کی عزت کرنا، احترام کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اپنے کمائے ہوئے مال سے خریدی گئی روٹی میں اپنے بھائی کو شریک کرنا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، انصاف، یہ سب جانوروں کی فطرت میں نہیں ہوتا۔ انسان کی سوچ اور خواہش آخرکار اسے اس نتیجے تک پہنچا دیتی ہے جس کی طرف اس کی تگدو ہوتی ہے۔ جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے خواہاں آخرکار اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہم در حقیقت جانور ہی تھے، جانور ہی ہیں اور جانور ہی رہیں گے۔ مذکورہ آیت میں محض جانور نہیں کہا گیا، بلکہ بعض معاملات میں یہ جانوروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں۔ مقدس آیات و شخصیات کی بے وجہ تضحیق و توہین جانوروں کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عمل ہے جو کسی انسان کو جانور سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ سورہ ال-3 کی آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے، پھر اسے الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ الحاد کا فتنہ اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ عیسائیت، یہودیت اور ہندوازم اس فتنے سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ان بڑی کامیابیوں نے ملحدین کو اس ذم میں مبتلا کر دیا کہ اسلام بھی ایک ترنے والا ثابت ہوگا، لہٰذا الحاد اپنی تمام تر قوت سے اسلام سے ٹکر لینے کی کوششیں کرنے لگا۔ فیس بک، ٹویٹر اور ویب سائٹس بلاگز سے مسلمانوں خصوصاً پاکستان کے خلاف اس فتنے کا آغاز کیا گیا اور اسی سوشل میڈیا پر اللہ کے فضل و کرم سے الحاد کی قبر بن گئی۔ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس انٹرنیٹ کے دور میں ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچوں کے دلوں میں سائنس کو بنیاد بنا کر غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ قرآن یا اسلام آج کی سائنس سے موافقت نہیں رکھتا، حالانکہ یہ بات جھوٹ پر مبنی ہے۔ سوشل میڈیا پر جہاں جہالت سر چڑھ کر بولتی ہے، وہاں پڑھے لکھے مسلمانوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ملحدین کی طرف سے اسلام اور اس کے عقائد کے خلاف جتنے بھی اعتراضات اٹھائے گئے، ان کے جوابات انہی کی زبان میں دیے گئے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا علم اپنا کوئی وجود ہی نہیں رکھتا جس کی بنیاد پر اسلام پر اعتراض اٹھایا جا سکے۔ قرآن کی زبان پر اعتراض ہو یا وحی کے اعتبار پر، اعتراض فلسفیانہ ہو یا سائنسی، ہر قسم کے اعتراضات کے مدلل جوابات دیے گئے۔ انشاءاللہ ہم اس کتاب میں وہ تمام اعتراضات جو ملحدین نے اسلام پر اٹھائے اور ان کے جوابات کو جمع کریں گے۔ تقابل ادیان کا کام کیا جائے یا رد الحاد، یہ تقریباً ایک جیسے ہی ہیں۔ آج کے دور میں الحاد سے مراد لادینیت نہیں ہے، بلکہ الحاد اب ایک باقاعدہ مذہب کا درجہ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ الحاد کا بنیادی خاصہ پہلے زمانوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بات آپ کی طبیعت پہ گرا نہ گزرے اور معقول لگے اسے تسلیم کر لیا جائے، خواہ وہ مذہبی تعلیمات ہی کیوں نہ ہوں، اور جو بات آپ کی طبیعت پہ گرا گزرے اور نامعقول لگے اسے رد کر دیا جائے، خواہ ساری دنیا کی سائنس اس کے حق میں ہو۔ مگر اب ایسا نہیں ہے۔ آج کے ملحدوں کو ملحد کی جگہ مذہب مخالفین کہنا زیادہ موزوں ہوگا، کیونکہ بجائے اس کے کہ وہ الحاد سے متعلق اپنے قواعد و ضوابط کا پرچار کریں، وہ مذہب کے خلاف ہرزہ سرائی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ یعنی ایک اصول تو یہ ہے کہ میں کوئی اچھا کام کروں تو لوگ مجھے اچھا قرار دیں، دوسرا اصول یہ ہے کہ میں پوری دنیا کو یا اپنے سے برا بنا دوں یا اپنے سے برا قرار دے دوں اور خود بخود اچھا قرار پاؤں۔ آج کے ملحد دوسرے اصول پر عمل پیرا ہیں۔ یہ اصول ہر اس مذہب کے خلاف کارگر ثابت ہوا جس میں بدعات کے رواج نے اخلاقی اقدار کو پہلے ہی نیست کر رکھا تھا۔ رہی صحیح کسر الحاد کی ہرزہ سرائیوں نے پوری کر دی۔ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، انڈیا اور چین جیسے ممالک میں فحاشی، عریانی، نفسانی خواہشات، شراب و شباب کی عادتوں میں مبتلا لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مذہبی تو تھا، چاہے نام کا ہی صحیح، مگر شرم و حیا کے تقاضے قائم تھے۔ گناہ تھا تو ساتھ ندامت چپکی ہوئی تھی۔ الحاد نے وار گناہ پر نہیں کیا، سیدھا ندامت پر کیا، یعنی گناہ تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے، بحیثیت انسان تم گناہ سے بچ تو نہیں سکتے، پھر ندامت سے کیا حاصل؟ ضمیر جھنجھوڑتا ہے تو شرم آتی ہے، شرم آتی ہے تو رونا آتا ہے، رونا آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے، انسان تائب ہو جاتا ہے۔ اس کا بہتر حل الحاد نے یہ بتایا کہ اپنے ضمیر کو قتل کر دو، گناہ کرو مگر نادم ہونے کی ضرورت نہیں۔ کوئی خدا نہیں جو تمہیں تمہارے گناہ پر پکڑے اور سزا دے۔ جب وہ تمہیں گناہ سے روک نہیں پاتا تو وہ تمہیں سزا بھی نہیں دے پائے گا۔ شرم و حیا کے احساس کو ختم کر ڈالو، اپنے کپڑے اتار دو اور اس میں ذرا بھی شرم محسوس نہ کرو۔ مگر شرم و حیا تو انسان کا خاصہ ہے، بے شرموں کی طرح ننگے گھومنا تو جانوروں کی صفت ہے۔ تو ہم جانور ہی تو ہیں، ہمارا ارتقا جانوروں سے ہی تو ہوا۔ یہ ہے طریقہ گمراہی کے رستے پر چلانے کا۔ شرم کیا ہوتی ہے، شرم کیوں آتی ہے، یہ ایک فلسفہ ہے۔ آپ ایک بہترین اعلیٰ کلاس کی پارٹی میں چلے جائیں جہاں سب نے بہترین لباس زیبتن کیا ہو، مگر آپ کا لباس تھوڑا حقیر ہو تو آپ کو شرم آ جائے گی۔ آپ کسی اعلیٰ کلاس کی تقریب میں جائیں جہاں ہر شخص کار سے اترے مگر آپ رکشے سے، تو آپ کو شرم آ جائے گی۔ شرم کا تعلق عموماً آپ کی محافل سے ہوتا ہے۔
آپ 4 سگریٹ نوشوں کے درمیان بیٹھ جائیے، اب سگریٹ سلگا لیجئے، آپ کو ذرا شرم نہیں آئے گی۔ مگر آپ کسی تبلیغی اجتماع میں چلے جائیے جہاں ہر طرف ذکر الہی میں مصروف لوگوں کا ہجوم ہو، خواہ وہ تمام سگریٹ کو حرام یا گناہ نہ سمجھتے ہوں، محض ایک برائی ہی سمجھتے ہوں، آپ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتے ہوں، مگر وہاں آپ کو سگریٹ کا پیکٹ جیب سے نکالتے ہوئے شرم آ جائے گی۔ یا تو آپ اپنی عادت پر کنٹرول کریں گے یا پھر ان سے دور کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیں گے جہاں کوئی آپ کو سگریٹ پیتا نہ دیکھے۔ شراب کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ بڑے فخر سے گناہ کی تشہیر یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ ہم میں منافقت نہیں، جو کرتے ہیں سب کے سامنے کرتے ہیں، اگرچہ انہیں منافقت اور شیطانیت کی تشہیر کا فرق تک نہ پتہ ہو۔ کھلے عام شیطان کی تشہیری مہم چلاتے ہیں اور اپنے منافق نہ ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ گناہ کرنا اور گناہ کی تشہیر کرنا دو مختلف معاملات ہیں۔ گناہ کرنا، کر کے شرمانا، اسے چھپانے کی کوشش کرنا، پھر اس سے توبہ کرنا ایمان کی علامات ہیں۔ معاشرے کی تربیت کا ان معاملات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ علیل اعلان گناہ کرنا حقیقت میں لوگوں کو برائی کی طرف بلانے کے مترادف ہے۔ انسانی خامی ہے کہ وہ دوسرے سے صرف اچھائی نہیں سیکھتا، برائی بھی سیکھ لیتا ہے۔ اگر فلاں مولوی صاحب اتنی بڑی داڑھی رکھ کر فلاں گناہ کر سکتے ہیں تو میں کیا وہ گناہ کر کے جہنم میں چلا جاؤں گا؟ یہ ہوتی ہے عمومی سوچ جو آوے کا آبا بگاڑ دیتی ہے۔ تبلیغ کے میدان میں عددی قوت کی خصوصی اہمیت ہے۔ آپ کسی شراب خانے میں روزانہ جا کر شراب کے خلاف تقریریں کریں، کچھ عرصے بعد وہاں کسی مبلغ کا اضافہ ہو یا نہ ہو، ایک شرابی کا اضافہ ہو جائے گا۔ بہت کم ایسے سورما ہوتے ہیں جو شراب خانے سے پارسا لوٹ آئیں۔ یہی معاملہ ملحدوں کے گروپس میں جا کر تبلیغ کرنے پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی صورت میں رہو، اکیلی بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ آج ہم ان مسلمانوں کو بھی ملحدوں کے گروپس میں تبلیغ کرتا دیکھتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد تک نہیں پتہ ہوتی۔ ملحدوں کے منہ سے سنتے ہیں اور اپنا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ جواب دینا تو بات کی بات ہے۔ جذبات اور توکل قابل قدر صحیح، مگر مومن کو کہاں یہ حکم ہے کہ بغیر اسباب کے جنگ کے لیے نکل کھڑے ہو۔ ہاں، اگر کوئی تم پر مسلط کر دے تو اور بات ہے۔ میں بات کر رہا تھا شرم کی۔ الحاد کے کرتا دھرتاؤں نے دنیا میں ایسی کئی تقریبیں منعقد کی ہیں جن میں بے لباس شرکت کی شرط عائد ہوتی ہے۔ اس کا آغاز طویل عرصہ قبل مشترکہ حماموں سے ہوا تھا۔ ایک جنس کے تمام افراد ایک حمام میں ننگے ہو جاتے تھے۔ جب سارے ہی ننگے ہوں گے تو شرم کو بھی وہاں جاتے ہوئے شرم آ جاتی ہے۔ اس آغاز کے بعد اس قسم کی مخلوط محافل کا بھی انعقاد کیا گیا۔ سمندر کنارے جانے والوں نے نہانے اور سن باد کے بہانے اپنے کافی سے زیادہ کپڑے اتارنے شروع کیے۔ پھر رفتہ رفتہ اس زمین نے وہ مناظر بھی دیکھے جب سمندر کنارے ایسی مخلوط محافل کا انعقاد کیا گیا جہاں شرکت کے لیے مکمل بے لباسی شرط قرار پائی۔ ایک کی بیوی ہزاروں کے سامنے مادرزاد برہنہ اور ہزاروں کی بیویاں ایک دوسرے کے سامنے مادرزاد برہنہ۔ بے غیرتی نے غیرت کو چاروں شانے چت کر دیا۔ آج بھی اگر آپ الحاد کی تبلیغ کا طریقہ کار دیکھیں تو وہاں سب سے پہلے آپ کی شرم، حیا اور غیرت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، حیا ان میں سے ایک ہے۔ بے حیائی کفر کا سب سے بڑا ہتھیار بنی، ندامت ختم ہو گئی تو گناہ کا احساس بھی ختم۔ رد الحاد کا کام کرنے والوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس اپنے دین کا علم کتنا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقفیت کا معیار کیا ہے، آپ کا اپنا کردار کتنا مضبوط ہے، شرم، حیا اور غیرت کے معاملات میں آپ خود کس مقام پر کھڑے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ دین اسلام کا دفاع کرنے میدان میں نہیں آئے، دین اسلام کو دفاع کے لیے آپ کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ دفاع کر رہے ہیں اپنا اور اپنے معاشرے کا، ورنہ بقول اقبال مومن اس دنیا میں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ دین اسلام کا یہ سورج اگر آپ کے خطے میں ڈوب بھی گیا تو اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، یہی سورج کسی اور خطے سے اپنی پوری آب و تاب اور چمک دمک کے ساتھ نکلے گا، مگر آپ اس خطے کے باسی نہیں ہوں گے۔